نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فَهُوَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل سعت احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، یہ ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد و منور الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد سوئم، مکتوب شریف نمبر 69۔ اردو ترجمہ قاضی محمد عالم دین نقشبندی مجددی۔ خلیفہ مجاز حافظ محمد عبد الکریم، عیدگاہ شریف راولپنڈی پاکستان۔ یہ مکتوب شریف امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاضی موسیٰ کی طرف صادر فرمایا، جس کا عنوان ہے شریعت کے التزام اور ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں۔ گویا کہ اس کا عنوان جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا خوبصورت جو امتزاج اور ملاپ ہے وہ ہے۔ شریعت سے مراد جو احکامات خداوندی ہیں ان کی ظاہری صورت ہے، جس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، اور طریقت سے مراد ان اعمال صالحہ کا جو پرتو انسان کے قلب و روح کے اوپر ہے، باطن کے اوپر ہے، جس طرح اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار یہ ظاہر ہوا اور تصدیق قلبی یہ باطن ہوا۔ دیکھو نا، ایمان مجمل میں یہی ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ظاہر کے ساتھ
باطن کی تطہیر، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ شریعت کا تیسرا بنیادی جزو ہے۔ اگر شریعت مصطفی کے 3 حصے کیے جائیں، جیسا کہ حدیث جبریل سے یہ بات واضح ہے کہ سرکار نے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا، ارکان ایمان، کلمہ توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت۔ پھر ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا تو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ پھر فرمایا اخبرنی عن الاحسان۔ پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ رویت قلبی ہے، روحی ہے، یہ باطنی قربت ہے۔ اگر یہ تیرے لیے ممکن نہیں تو یہ تیری کیفیت ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں جو کچھ شریعت مصطفی سے ملا ہے ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو علم ہے، احکامات الہی کا، اوامر و نواہی کا۔ پھر دوسرا اس کے اوپر عمل ہے، پہلے علم، پھر اس کے بعد عمل، اور تیسرے نمبر پہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ اخلاص ہے، کہ ہر عمل کو نیت خالص کے ساتھ، اخلاص نیت سے، قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے محض اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے سر انجام دینا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو محبت نہیں صرف بلکہ محبت کی شدت اور انتہا کے درجے تک اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ تو اخلاص جو ہے، تو آئیے دیکھیں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم اور عمل کی دولت علماء سے مل جاتی ہے۔ علم اور عمل کی دولت علماء سے، ان کی سنگت و صحبت سے مل جاتی ہے، لیکن اخلاص کی دولت یہ صوفیہ عظام، مشائخ عظام، اولیاء کرام جو تقوی اور اخلاص کے اعلیٰ درجے پہ فائز المرام ہوتے ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے 7 درجے طے کر جاتے ہیں، ان کی سنگت و صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اللہ نے بعثت کے مقاصد بیان کیے، اس میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کو کتاب و آیتیں پڑھتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اور پھر اللہ کے نام کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر، خیفتاً، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے قلب اور روح سے متعلق ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے یہ اقرار کیا کہ رضیت باللہ ربًا،
وبالاسلام دینا وبمحمدن دین نبیا، میں راضی ہو گیا اس بات پہ کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ قاضی موسیٰ شوہین کی طرف صادر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حمد و صلوات اور تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ اس طرف کے فقراء کے احوال حمد کے لائق ہیں، جو آپ کا صحیفہ شریفہ جو درویش رحم علی کے ہمراہ بھیجا تھا پہنچا، بہت خوش وقت کیا، حق تعالیٰ آپ کو سلامت و استقامت عطا فرمائے۔ آپ نے نصیحتیں طلب فرمائی تھیں، میرے مخدوم سب سے اعلیٰ نصیحت یہی ہے کہ حضرت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے دین اور مطابعت کو لازم پکڑیں۔ تو جو ایک آداب ہوتے ہیں خطوط لکھنے کے، آپ نے ان کو پیش نظر رکھا کہ اللہ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام، بالخصوص امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس کی ابتدا بھی اسی بات سے ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر آگے جا کے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ پھر بندوں کا بھی ذکر۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے حلقہ احباب میں ہیں وہ بھی سب بخیر و عافیت ہیں، اور ان کے احوال بھی تعریف کے لائق ہیں۔ تو احوال سے مراد جو ہے یہی ہے کہ ان کا ظاہر شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، اور ان کا باطن شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، وہ احکامات شریعت کو بجا لانے میں مصروف ہے۔ اور آپ کا صحیفہ شریفہ جو درویش رحم علی کے ہمراہ بھیجا تھا پہنچا، یعنی آپ کا خط مبارک ملا تو اس سے بھی بڑی دلی خوشی نصیب ہوئی، اور پھر آپ نے ان کو دعا بھی دی کہ اللہ آپ کو دین پر سلامتی اور استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بلند ہے، کہ انسان نیکی کی راہ پہ چلے اور پھر چلتا رہے، گناہ کا راستہ ترک کر دے بس پھر اس کو چھوڑے رکھے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی درویش ہمارے آستانے پہ آیا، چند دن قیام کیا، مہمان بنا، واپس جانے کی اجازت طلب کی، تو پوچھا کہ آپ نے کوئی ہم سے خاص کوئی بات، کوئی کلام، کوئی سوال، کوئی مسئلہ نہیں کیا، کوئی تقاضا نہیں کیا؟ تو اس نے عرض کی حضور میں کافی دور سے سفر کر کے آیا تھا، آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑے اللہ والے ہیں، صاحب نظر ہیں، صاحب دل ہیں، تو لیکن میں معذرت سے عرض کروں گا کہ مجھے تو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی جس کو سادہ لفظوں میں کرامت کہتے ہیں، کوئی خوار کے عادت عمل کہتے ہیں، کوئی ہاتھوں پہ سرسوں جما دینا۔
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ جتنے دن رہے ہو کیا کوئی ایسا عمل تم نے یہ دیکھا ہے جو شریعت مصطفی کے خلاف ہو؟ قرآن و سنت کے خلاف کوئی میں نے عمل کیا، کوئی دغا دیا، کوئی جھوٹ بولا، کوئی بدتمیزی کی، کوئی گالی گلوچ کی، کوئی بے وفائی کی، کوئی نماز کو ضائع کیا، جو احکامات شریعت ہیں اوامر و نواہی میں کوئی میرے سے کوتاہی ہوئی ہو، تو کچھ دیر غور کرتا رہا، نہیں حضور ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو جلوت اور خلوت ہر اعتبار سے دیکھا ہے، تو کوئی خلاف شریعت بات میں نے نہیں آپ کے کردار میں، آپ کے ماحول میں مشاہدہ نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے راستے پہ لگائے اور پھر اس سے توفیق چھین نہ لے، وہ توفیق جاری رکھے۔ تو آپ نے یہی دعا کی کہ اللہ تمہارا اس عمل کو سلامت رکھے، پھر اس پہ استقامت بھی رہے۔ استقامت جو ہے، کڑے پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اوستا جانیو جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت خواجہ باشزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خاتون نے آ کے مسئلہ پوچھا، کوئی ہو کہ ایسا حالات یا ماحول؟ کسی نے خواجہ جنید بغدادی سے پوچھا، داتا حضور فرماتے ہیں میں جنیدی ہوں، خواجہ جنید بغدادی کا غلام ہوں، پیروکار ہوں۔ آپ خواجہ باشزید بستامی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ ہم میں اسی طرح ہیں جس طرح امام الانبیاء سارے نبیوں رسولوں میں، جس طرح سرکار کا انبیاء و مرسلین میں بھی کوئی ثانی نہیں، تو ہمارے اندر اولیاء کرام بزرگان دین میں خواجہ باشزید بستامی کا کوئی ثانی نہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے لیے یا بالخصوص ظاہری طور پہ صحابہ کے لیے بنے، تو خواجہ باشزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے عظیم روحانی پیشوا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمک خوار تربیت اور فیض یافتہ، تو بی بی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی داڑھی شریف جو ہے یہ بہتر ہے یا میرے بھینس کا جو بچہ ہے جس کو ہم کٹا کہتے ہیں اس کی دم بہتر ہے؟ اب سوال تو کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والوں سے اٹکیلیاں بھی کرتے ہیں اور بہت سی نازیبا باتیں بھی زندگی میں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، کون سا الزام ہے، کون سی بری بات ہے جو بد نصیب بعض لوگوں نے نہ کہی ہو، کون سا حربہ ہے اور سازش اور شرارت ہے جو آپ کے ساتھ انہوں نے روا نہ رکھا ہو۔ بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے راہ حق میں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ملی، لیکن اللہ نے مجھے کرم کیا، استقامت عطا کی۔ تو اسی لیے تواصی بالحق کے ساتھ تواصی بالصبر جو ہے یہ ضروری ہے۔ نصف دین شکر کا نام ہے، نصف دین صبر کا نام ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اسی لیے خوف اور امید کے درمیان ایمان قائم ہے۔ میں اس دن ایک عالم دین سے سن رہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ پہ ہندوؤں نے
7 دفعہ حملہ نہیں کیا تھا کہ مار مار کے ختم کر کے چلے گئے تھے کہ اب یہ بابا ختم ہو گیا، خود ہی مسلح اس کی لاش اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو اس قدر ٹارچر اور اذیت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ کو پتہ ہے جو ان کا دارالندوہ تھا، اس کے اندر انہوں نے ایسے لشکریں تیار کیے، ایسے شرپسند نوجوان تیار کیے کہ آپ کو قتل کر دینے، شہید کر دینے کے لیے انہوں نے اپنے تیز دھار نیزے اور تلواریں جس رات سرکار نے ہجرت فرمائی۔ تو پھر بھی وہ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین، اللہ کے محبوب ہیں۔ طائف میں جو آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے وہ بھی اسی طرح، مکے کے گلی کوچوں میں جو شرارتیں کرتے رہے لوگ، پھر مدینہ شریف میں ایک دن سکھ سے نہیں بیٹھنے دیا، کم و بیش 48 جنگیں اور سریہ جو ہیں آپ کی حیات طیبہ میں منافقین، یہودی، سازشی، شرارتی۔ تو تبلیغ و دعوات میں یہ منزلیں آتی ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ رفاعیہ کے جو پیشوا ہیں، ان کا ترجمہ بھی ایک کتاب حالات اہل الحقیقہ ماللہ کا ترجمہ بھی احوال المعارفین کے نام سے عظیم پبلیکیشن کی طرف سے ہم نے شائع کیا ہوا ہے۔ اس کے مقدمہ میں آپ خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے مریدین خلفاء کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک مائی آئی اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے جو کچھ کہا وہ آپ نے بائن ہی وہ سارا لکھا ہوا ہے، اس میں احوال المعارفین میں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا الزام نہیں جو آپ اس نے نہ دھرا ہو، لیکن آپ نے اس کی کھلڑی نہیں اتروائی، اس کو گالی گلوچ کا جواب ترکی بترکی نہیں دیا۔ عرفی تمہیں اندیش زے گوائے رقیبہ، آوازہ سگا کم نہ کند جس کے گدارا۔ تو جو راہ حق میں نکلتے ہیں تو جس درخت پہ پھل لگ جاتا ہے تو روڑے تو وہاں پڑتے ہیں، جس بیری پہ بیر لگے ہوں لوگ روڑے تو ماریں گے۔ تو اس نے بہت کچھ کہا، آپ نے صبر حوصلے سے سنا۔ مریدین خلفاء بھی بڑے سخت جلال میں تھے لیکن آپ نے سب کو منع کیا۔ فرمایا کہ جو بی بی تم کہہ رہی ہو سب کچھ درست ہے، میں ہوں ہی گناہ گار، میں خطا کار ہوں، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار۔ اللہ میرے حال پہ رحم اور کرم فرمائے۔ تو اب یہ کوئی نسبت بنتی نہیں کہ آپ کی داڑھی شریف بہتر ہے یا میرے کٹے دی دم بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اما بات یہ ہے کہ اگر تو میرا خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے گیا، تو پھر یہ داڑھی شریف بہتر ہے، اور اگر خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا تو پھر تیرے کٹے دی دم یہ بہتر ہے، پھر کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب آپ پردہ فرما گئے تو خواب میں پھر اس مائی کو ملے، کہا کہ اماں اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا، لہٰذا میری داڑھی شریف جو ہے وہ تیرے کٹے کی دم سے بہتر ہے۔ تو پھر اسے احساس ہوا، پھر لوگوں کو بتاتی پھرے اور توبہ کرتی پھرے، روتی پھرے۔ اس لیے میرے شیخ مکرم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایسا باخدا مرد حق آگاہ جو ہے، جو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، آخری لمحوں تک اللہ کے کرم اور فضل اور رحمت کے سائے میں
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا تاج سجا کے اللہ کی بارگاہ سے، تو بیٹا اس کی قبر پہ جا کے حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا یہ 200 زندہ اولیاء سے ملنے سے بہتر ہے، زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ وہ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ MBBS کر کے ڈاکٹری کے ساتھ لے چکے، تم ابھی جا رہے ہو، پتہ نہیں منزل ملے نہ ملے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ ہر قدم پہ نفس اور شیطان، سرکار فرماتے ہیں شیطان ایک دن میں ہر بندہ مومن پہ 360 حملے کرتا ہے، اور سب سے چھوٹا حملہ یہ ہوتا ہے میں اس کو کافر اور بے دین اور مشرک اور ظالم بنا کر اس کو مار دوں اور اس کو جہنم کی آگ میں ساڑ کے سوا کر کے اس کی راکھ بھی اڑا دوں، اور پھر بڑھ کے مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کہوں کہ یہ وہ ہے جس کے لیے تو نے مجھے جنت سے نکالا تھا۔ آپ دیکھو میں نے کیا اس کا حشر کر دیا۔ تو اللہ کے کرم سے انسان بچتا ہے، اس کی رحمت سے بچتا ہے۔ تو استقامت جو ہے یہ بھی سرکار کی ایک حدیث ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، زندگی کے آخری حصے میں عطا کہ جنت اور ان کے درمیان بال برابر فرق رہ گیا، لیکن ایسی کلا بازی کھائی کہ برائی میں جا پڑے، معصیت میں جا پڑے، جہنم میں گر گئے۔ ایسے بھی ہوں گے زندگی بھر خطائیں ہوتی رہیں، ان اور جہنم میں بال برابر فرق رہ گیا، لیکن کوئی ایسا سبب لگا کہ توبہ کی توفیق مل گئی، اصلاح احوال کی توفیق مل گئی، اور سچی توبہ کر کے وہ جنت میں چلے۔ تو یہ اللہ کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے لیے عاجزی ہے، انکساری ہے، درماندگی ہے، منت ہے، سماجت ہے، اور یہی دعا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا۔ اب دیکھیں نا جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے دعا؟ یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، اور جو موجود ہیں انہیں بخش دے، جو غیر موجود ہیں انہیں بخش دے، اور اے اللہ ہمیں اسلام پہ استقامت فرما اور ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ تو یہ دعا جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ وہ دعا ہے جو مجدد پاک انہیں دے رہے ہیں۔ آپ نے نصیحتیں طلب فرمائی تھیں، یہ دیکھو کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اپنے شیخ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لمبی لمبی عموماً فرشتے بنائی ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر ہم کمزور لوگ ہیں، ویسے دنیا کی ہی باتیں ہوتی ہیں، نوکری مل جائے، عہدہ بڑھ جائے، کاروبار چل جائے، مقدمہ جیت جائے۔ اچھا بعض اللہ معاف فرمائے ایسے بھی بیوقوف ہیں، وہ ملنگوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی نمبر بتاؤ جڑا لگ جائے، انعامی بانڈ نکل آئے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ۔ تو دنیا داری کی باتیں، لیکن اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ خیر اور اچھی رہنمائی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کلام مقدس میں اس بات کا ارشاد حکم دیا ذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو تم، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جو کہ تم میں سے برائی دیکھو قوت سے روک دے، یعنی جہاں بس چلتا ہے، نہیں اتنی طاقت ہو زبان سے تو کہے۔ جہاد باللسان، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھے، جدا ہو جائے ان سے، تو خیر کی بات کہہ دیں، دلوں کے اندر جگہ اللہ خود بنائے گا۔ سرکار کے ساتھ طائف میں جو انہوں باش گنڈوں نے اور 3 جو سردار تھے انہوں نے کیا، تو سرکار نے خیر کی بات کہی، پہنچائی، فرمایا کہ یہ ناصحی ان کی آنے والی نسلوں تک یہ میرا پیغام جائے گا۔ تو راہ حق میں اگر تکلیف آئے تو وہ تکلیف بذات خود سب سے بڑی دلیل ہے سچا ہونے کی، وہ بندہ قائم ہے۔ دیکھو شہید کو جو رتبہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کہتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں حق کے موقع پہ قائم ہوں، میں تیرا گاٹھا اتار دوں گا، اتار دے، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ تو شہادت میں نے گواہی دینا، اس نے اپنی جان قربان کر کے گواہی دے دی، اٹاں روڑے کھا کے گواہی دے دی، ٹانگیں تڑوا کے گواہی دے دی، سر پھڑوا کے گواہی دے دی۔ تو سارے لوگ انے تھے نہیں ہوں، دیکھتے تھے نہیں یار انہوں کی مطلب ہے، دیکھو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی ایک ہی بات کہتا جا رہا ہے۔ کیا انبیاء کو سب نے پھولوں کی سیج پہ بٹھائے رکھا، ان کے ساتھ ہر قسم کے ظلم روا کیے، کسی کو آرے سے چیر دیا، بعض ایسے بھی تھے اللہ والے ان کو 2 جانوروں سے باندھ کے مخالف سمت کے آگے چیر دیا ان کو، اور آگ کے گھڑے بنا کے کہا کہ کہو کلمہ باطل نہیں تو پھینک دیں گے تمہیں۔ وہ خندقوں میں آگ میں پکڑ پکڑ کے اچھالتے رہے۔ قرآن میں ہے کہ وہ ایک بی بی کو پھینکنے لگے تو اس کا دل پسیج گیا کہ میرے ساتھ دودھ پیتا بچہ بھی ہے، اس بیچارے کی گناہ کی، میں اس کی خاطر اس ظالم کی بات مان لوں اور اپنے معصوم بچہ دودھ پیتا۔ خیال آیا تو بچہ بول پڑا، اے ماں یہ دنیا عارضی ہے، اس رب کے نام پہ اگر میرے جیسے 100 بچے بھی قربان ہوتے ہیں تو ہونے دو۔ اس نے اپنی ماں کا حوصلہ بڑھایا اور شیر خارگی میں بول اٹھا، انہوں نے پکڑ اس کو بھی آگ میں۔ تو یہ گواہی جو ہیں یہ رائے گاہ نہیں چاہتی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا لہو جو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشن۔ اسی لیے علامہ نے کہا نا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ تو جو صحابہ پہ جو اذیتیں اور تکلیفیں آتی تھیں وہ رائے گاہ نہیں جاتی تھی، وہ راہ حق کی راہیں دکھاتی تھی۔ بظاہر تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کنبہ قبیل جو ہے ان کو کون چھری سے ان ظالموں نے ذبح کر دیا، شہید کر دیا، لیکن کیا وہ برباد ہو گئے؟ نہیں، وہ اللہ کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر کے امر ہو گئے، سید الشہداء ہو گئے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کے پیشوا بنے۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو یہ نصیحت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تم نصیحت کرو، فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت اہل ایمان کو نفع دے گی۔ تو وہ آپ سے نصیحت طلب کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ دنیا طلب کرتے ہیں۔ میں ضمناً مجھے یاد آ گیا کہ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہمارے کوئی نمازی تھے، وہ اکثر کہتے تھے بھائی آپ کے جو پیر صاحب ہیں بڑے صاحب نظر ہیں، صاحب دل ہے، سنیں ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔
تو میں چاہتا ہوں میری بھی کوئی حالات بہتر ہوں، میرے بھی قلب اور روح میں، تو مجھے ساتھ لے کے چلو، خصوصی دعا کرو۔ تو قبلہ عالم فرماتے ایک دن ماحول ایسا بن گیا، میں ساتھ لے کے دربار شریف پہ چلا گیا، اپنے پیر و مرشد جو ہمارے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجددی آل و مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، ان کا نام لیتے ہیں سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ روز 10 سپارے پڑھتے تھے، آپ کی منزل جو تھی روٹین 10,000 دفعہ اکیلے دروشی خضری پڑھتے تھے، اور پورے ختمات خواجگان اگر ابھی ہم ایک بندہ اکیلا پڑھنے لگے تو اسے بھی 3 4 5 گھنٹے لگ جاتے، اکیلے پڑھتے، ساری نمازیں، تہجد، چاش، توابین، گویا 24 گھنٹے وہ اللہ کے رضا اور اطاعت میں رہتے۔ اور سب سے بڑا دارالعلوم آپ نے گجرانوالہ میں دین کا مرکز بھی بنایا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء وہاں مدرسین تھے، قبلہ عالم نے بھی وہاں سے علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر، یہ دین کے قلعے اور چھاؤنیے ہیں۔ اللہ والوں کا طریقہ جو ہے وہ دنیا کے محلات نہیں، وہ دین کی چھاؤنیاں بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، آستانے بناتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے، حدیث شریف سے۔ ان کے مراکز خیر ہوتے ہیں۔ تو فرماتے میں لے گیا تو میں نے عرض کی حضور یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں تو یہ چاہتے ہیں تھوڑی سی محبت اور شفقت اور توجہ ان کی۔ تو اللہ اکبر، ان کا چہرہ مبارک بڑا پیارا، بہت ہی پر نور روشن، یعنی دیکھ کے دل انسان کا گارڈن ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ تو آپ نے توجہ سے دیکھا، پھر اپنے قلب کی طرف توجہ کی، کیونکہ یہ فیض لینے اور دینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو فیض دے رہے ہیں اس کے قلب کو کیچ کر لیں، یا اپنے قلب کو اس کے قلب کے اوپر حاوی کر لیں، اس کی روح کو اپنی روح کی طرف کھینچ لیں، یا اپنی روح اس کی روح کے اوپر کور کر لیں، مسلط کر لیں، اس کی سوچ کو کیچ کر کے اس میں جو گند بھرا ہے اس کو سائیڈ پہ کر کے اسے پاک اور صاف کریں۔ ایک صحابی نے عرض کی نا حضور یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، بی بی بیٹھ گئی اور نکل نہیں رہی۔ ہاں کدھر ہے حضور؟ ادھر۔ سرکار نے ہاتھ رکھا کدھر ہے؟ عرض کہ حضور اب کوئی نہیں۔ تو آپ نے بظاہر وہ دست اقدس وہ لگ رہا ہے، لیکن باطن کی توجہ سے وہ اس کو کہتے ہیں سلب امراض کرنا، روحانی بیماریاں، کوئی شیطانی بات کی عادتیں ہیں، کسی کو حسد کی عادت ہوتی ہے، کوئی لالچ، کوئی تکبر، کوئی گندی خواہشات، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی اس طرح کی دیگر جو منافقتیں، جھوٹ مارنا، کہتے جھوٹ بولتے ہیں بعد جھوٹ مارتے ہیں، ٹھا کر کے، ٹخنے جوڑ کے دونوں۔ تو اللہ والوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ باطن کے امراض اس کو ہٹ کرتے ہیں، پھر جس میں ظرف کی کمی ہو، اللہ رسول کے محبت کی کمی ہو، وہ اندر ڈالتے ہیں۔ میں رہا تو القول الجمیل حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے طریقت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بڑی شر و بست سے ساتھ بیان کیا۔ اس میں انہوں نے اس پہ بھی کافی گفتگو کی کہ کس طرح شیخ جو ہے وہ مرید کو یا نسبت والے کو توجہ دیتا ہے اور دینی چاہیے، اور قبر والوں سے کیسے فیض لیتے ہیں اور کیسے فیض دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، موقع ملے تو ضرور وہ کتابیں بھی پڑھیں۔ تو وہ روح سے اتصال ہو جاتا ہے کر کے، پھر اس کی تطہیر کی جاتی ہے، سلب امراض کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے کرم اور فضل و رحمت سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے پاکیزہ نفس کو ان کے پلید نفس کے قریب کر کے، کوئی بندہ گندا ہو تو آئے تو اس کو پھر دھوتے ہی ہیں، پانی شانی ڈالتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، یا اس کو ہمارے بعض دوست کہیں نہیں صابن شیمپو کرنا چاہیے، آج کل شیمپو کا دور، تو شیمپو کرتے ہیں اس کو۔
اللہ اکبر. بہت دور ویسے چلی گئی بات، توجہ میری جو ہے، لیکن وقت نہیں کہ ہم اس اینگل سے تفصیلی گفتگو کریں. تو دادا مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب توجہ کی تو شیخ صاحب ہڑبڑا اٹھے. یہ قبلہ عالم نے، حضرت صاحب نے ہمیں سنایا، صوفی جی ایک ہی کرن رہے ہو. تو دادا مرشد نے فرمایا کہ ہماری سفارش کی ہے مولانا محمد سعید احمد مجددی صاحب نے، تو جو سفارش کی ہے وہی توجہ کرنے. نہیں میرا یہ مطلب نہیں سی، تسی تے میرے اندروں اگلی محبت بھی دنیا دی کھچ کے باہر کڈن ڈے ہو. میں چاہنا تھوڑی جی اور محبت آ جائے، کوئی پیسہ تیلا آ جائے، کوئی کاروبار چل جائے، کوئی بچیاں نے ایک ایک فیکٹریاں لا جائیں. تسی تے ساری دنیا کھچ کے باہر لے چلے ہو. منو یہ جی توجہ نہیں چاہیے تھی، معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، میں جی ٹھیک ہوں. تو میں چل سوری دیا، فقیروں کے بعد دنیا کتی مانگنے کے لیے آئے ہو. سرکار نے فرمایا تھا نا کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، یہ دنیا ایک مردار کی طرح، پیچھے بھاگنے والے ڈاگز کی طرح. اور حب دنیا راس کل خطیۃ، فرمایا ہر برائی کی جڑ سرکار نے فرمایا دنیا کی محبت. میری امت کا جو فتنہ سب سے بڑا سرکار نے فرمایا وہ دنیا کی محبت اور لالچ اور ہرس ہے، طول عمل ہے جس میں ہم پھنسے ہوتے ہیں. تو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، قلب کی تطہیر ہوتی ہے. تو آپ اپنے پیر و مرشد سے نصیحت طلب کر رہے ہیں، جو ہونی چاہیے، تعلیم لینی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ قبلہ عالم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور بہت حال پیڑا ہوا ہے، جو اندر باہر جس میں پھنسا ہوا تھا کھل کے ذرا وہاں نہیں بولیں گے تو اور کہاں بولیں. شیخ کے ساتھ رشتہ کوئی لنگر کھانے کا تو نہیں ہوتا. وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے نا، ویسے صاحب دل تھے، وہ پیر بھائی تو نہیں تھے لیکن محفل میں قبلہ عالم کے بیٹھتے تھے. کوئی چوٹ ایسی لگی تھی دل پہ تو انہوں نے سمجھا ادھر کوئی سکون مل رہا ہے. تو کسی دوست نے از راہ محبت پوچھا، وہ نئے نئے بیعت ہوئے جی تسی بھی ساڈے پیر بھائی ہو؟ کہتے نہیں میں صرف تہاڈا تبرک پائی ہوں، میں صرف لنگر شنگر کھانے کے لیے ساتھ آ جاتا ہوں. پیر پائی ہے فاروقی صاحب نے تاڑے، میں تے صرف تبرک تے لنگر پائی ہیں تاڑا. تو یہ لنگر بھائی کا رشتہ جو ہے، تو یہ تو کوئی مقصد نہیں. پر میں اگر اپنی لائف کو دیکھوں تو 23-24 سال قبلہ عالم کے خدمت اور قدموں میں رہنے کا اللہ نے شرف دیا. مجھے نہیں یاد، بلکہ یاد ہے کہ میں نے کبھی آپ سے کوئی تویز اور نقش نہیں لیا. سارے لیتے تھے، حسب ضرورت کرواتے بھی تھے. 24 سالوں میں کبھی دم نہیں کروایا، کبھی ماں بہن بیٹی عزیز و اقربا کو دنیا داری کے لیے ماذ ساری فیملی کو بیعت کرایا آپ کے خدمت میں. تو لیکن کوئی دنیا والی وہ باتیں جو ہاں اپنے انسان محبت کا بھی اظہار کرتا ہے، جو مسائل ہے وہ بھی شیخ سے رہنمائی لیتا ہے. لیکن وہ بھی محسوس کیا کہ اصل چیز اور ہے. اگر وہ فوکس ہو تو ان چیزوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اپنے فضل سے دیتا رہتا ہے، کام چلتا رہتا ہے. شیخ خود ہی شفقت فرماتے ہیں. ایک دفعہ میں نے عرض کی، فرمانے لگے کی طبیعت کی چاہ رہی، تو میں منہ سے میں حضور دل چاہ رہا ہے کہ اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم دے اور میں زیادہ سے زیادہ تقسیم بھی کروں. مسکرانے لگے، خوش تھپکی تھی. میں فکر نہ کری پتر، اللہ انشاءاللہ اللہ علم بھی دے گا، اگوں ونڈن دی بھی تقسیم توفیق دے گا. تو وہ دلوں کے حوال اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دیتا ہے. ایک دفعہ موج میں آئے، پیار کیا، سینے سے لگایا، کئی ایسی معاملات ہو جاتے. تو فرمایا اللہ تین 7 پتر دے گا. لوگ روٹیاں نے پیچھے پائی دے، روٹیاں تیرے پیچھے پجن گی.
پتر رزق کی فکر نہ کریں، اللہ اپنے کرم نہ دیندا رہے گا۔ اب دیکھو کیسی انہونی سی باتیں ہیں بظاہر، لیکن جو شیخ نے کہا اللہ نے اپنے کرم سے پورا کیا۔ تو فقیروں کی جولی میں ہے ابھی سب کچھ، یہ ہیں اللہ والے، یہ دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، کیونکہ اللہ کے خزانوں سے ہر شے ملتی ہے، وہ اس کی بارگاہ میں مانگت بن کے بیٹھ جاتے ہیں، سونے یہ آ گیا اب خالی نہیں جانا چاہیے۔ کبھی نام لے کے بھی کہہ دیتے ہیں مولا دین کو عزت عطا کرو عمر بن خطاب کے ایمان سے، تو ٹھیک ہے، اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے، دین کے لیے مانگ رہے ہیں، تو کیا اللہ نے دعا رد کر دی؟ نو، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ فرمایا جو انسان کسی دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے وہ تو نہیں رد ہوتی، انہوں اپنی فکر نہیں، دوجے دی ٹینشن لگی۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اچھا اب آپ نے نصیحت کیا کی؟ دیکھو سبحان اللہ، اللہ اپنی ساری رحمتیں میرے مرشد کی قبر پہ نازل فرمائے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مخدوم، خادم نے کہا، دیکھو انداز، ہم تو کہیں سارے میرے غلام نے، نعوذ باللہ، یہ سارے میرے نوکر نے، نو، ایک ہوتا ہے خادم، ایک ہوتا ہے مخدوم۔ خادم وہ ہوتا ہے جو خدمت کار ہے، مخدوم وہ ہوتا ہے جس کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو ویسے سید القوم خادمہم، یہ فرمان ہے کہ قوم کا جو رہنما ہے وہ قوم کا مخدوم نہیں، وہ خادم ہوتا ہے، وہ خادم ہی ہونا چاہیے اس کو۔ ہم پہلے مخدوم بننا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھیں گے خادم بننا ہے کہ نہیں۔ اذا رأیت لی طالبا کنت لہ خادما، اے داؤد اگر تو میرا کوئی طالب دیکھ تو اس کا مخدوم نہ بن تو، کہ میں اب اس کے تنگاڑے چڑھ جانا ہے، نہیں، تو اس کا خادم بن جا، یار میرا طالب ہے تو خدمت کر، ہر کے خدمت کرد خود مخدوم شد۔ میرے مخدوم، سب سے اعلیٰ نصیحت یہی ہے کہ حضرت سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور مطابقت کو لازم پکڑے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین سے مخلص ہو جا۔ کسی سے آپ نے عرض کی نا حضور کو نصیحت کرے تو پھر کسی سے کوئی نصیحت لینے کی مجھے حاجت نہ رہے، تو سرکار نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ بس اب میرا کار ساز، میرا روزی رساں، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا دافع البلا، وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو اے محبوب جو طلب تھی کیا میں نے پوری نہیں کی؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اللہ کریم بہت لاجپال ہے، اور اس کی اطاعت اس کا نبی بھی، وہ بھی لاجپال ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اللہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین۔ تو آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی نصیحت سرکار کے دین کی، میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر فرماتے ہیں مطابقت کی کئی قسمیں ہیں، حضور کی اتباع کی آپ نے ایک مکتوشی میں وہ 7 درجے بیان کی ہیں، ان میں ایک احکام شرعیہ کو بجا لانا ہے جو اوامر و نواہی ہیں، باقی اقسام کو فقیر نے ایک مکتوب میں جو بعض دوستوں کے نام لکھا مفصل ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتباع کا پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ساتواں، آپ نے اس کے سارے تقاضے، اس کے مقامات، اس کی کیفیات
اس کے احوال پوری تفصیل شر و بست سے بیان کیے۔ اللہ اچھا 7ویں درجے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہاں محض فضل الہی اور اس کا خاص کرم سے آگے ہے، وہ اس میں صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا رضا اور کرم اور بندہ پروری، کیونکہ جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے اللہ کریم بھی وہاں مجبور نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وہ سرکار کی جیورسڈکشن ہے۔ دیکھو نا، آپ اپنے گھر میں کسی کو دوست، کسی کو اپنا ساتھی بنا کے لے جائیں، لے جا سکتے؟ کوئی آپ کو زبردستی کہے زبردستی لے جاؤ؟ نہیں۔ تو آپ کے حریم خلوت میں وہی جا سکتے ہیں جس کو آپ کا دل چاہے گا۔ کسی صحابیہ نے سے حضور نے کوئی عمل ارشاد فرمایا تو عرض کی حضور کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ فرمایا کہ یہ حقوق العباد ہے، یہاں میں حکم نہیں دے رہا، میں تو مشورہ دے رہا ہوں۔ حضور پھر میں نہیں اس کو میں فالو نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک، اگر نہیں شادی اس سے کرنی تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ تیرا حق ہے کہ تو جس کو چاہے اپنے حرم کے لیے قبول کرے۔ تو وہ سرکار کی دیکھو نا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 60 سال ایمان کی تلاش میں پھرتے رہے، اور پھر 60 سال دین اسلام کے اندر رہ کر آپ فرماتے تھے میں ابن اسلام ہوں۔ تمہارے والد صاحب کون ہیں؟ فرماتا ہے میں اسلام کا بیٹا ہوں، کوئی فادر شادر کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے، جو میرے اہل بیت کی محبت چاہت اور ان کے جو حقوق ہیں اور جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بارگاہ سے کرم ہیں، اس میں سلمان فارسی بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اتباع کے آپ فرماتے ہیں میں نے سارے درجات مفصل ذکر کیا ہے، فقیران کو کہے گا کہ اس کی نقل انشاءاللہ آپ کو بھیج دے، میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا آپ کو اس کی نقل بھیجے۔ غرض اس طریقے افادہ و استفادہ کا مدار صحبت پر ہے۔ اب یہ اگلی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو شریعت کے جتنے احکامات ہیں، حلال حرام، اور جو شریعت کے ظاہر کو ظاہر پہ نافذ کرنا، باطن کو باطن پہ نافذ کرنا، یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ جو حضور سے بیعت کرتے ہیں، وہ حضور سے نہیں، وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ حضور کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اور جس نے اس عہد کو توڑ دیا وہ گھاٹے میں رہا، جس نے اس عہد کو پورا کیا تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ قرآن کی آیت، یہ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے بھی بیعت کے حوالے سے یہ بات نوٹ کی، اور یہ بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آپ فرماتے یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اور تقوی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام، اوامر و نواہی سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اب اپنے قلب اور روح کو ان ایمان کی حلاوتوں سے مزین کرنا، اور تزکیہ نفس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے نفس کو امارہ لوامہ سے گزارتے ہوئے نفس مطمئنہ کے درجے تک چلے جانا، اور وہ احسان کا وہ اعلیٰ درجہ ان تعبد اللہ کانک تراہ کے رتبے پہ فائز المرام ہو جانا۔
اب اس کے لیے تمہیں صحبت کی ضرورت ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اتباع کا دوسرا درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. نجات کے لیے کم از کم پہلا درجہ طے کیا کرنا ضروری ہے، اور پھر قرب کی جو منزلیں ہیں، اللہ کے رضا کے درجات ہیں، تو دوسرا درجہ بیعت سے شروع ہوتا ہے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. بابا بلے شاہ نے، ہمارے دوست اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ 14 طبق فقیر دی وچ بغلی، 14 طبق جی آنکھیں دے چات پوا دی. وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تو تمہارے اندر ہی ہے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ میں تمہارے پاس ہوں، کہاں پھر رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں دکھائیں گے قدرت کی نشانیاں آفاق میں بھی، تمہارے اندر بھی. تو کوئی اندر والا ہوگا تو مجدد صاحب فرماتے ہیں نا کہ جس طرح جسم کے طبیب اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی طرح قلب اور روح کے بھی ڈاکٹر اور طبیب ہوتے ہیں. جسم کے طبیب جسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، قلب اور روح کے طبیب قلب کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. وہ مشایخ عظام ہیں، وہ متقین ہیں، وہ علماء ربانیین ہیں، کیونکہ اللہ نے جو فیضان اپنے انبیاء و مرسلین کو دیا تو اس کا امین اور اس کا وارث اس نے علماء ربانیین، متقین اور ان جید علماء حق کو بنایا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں اے محبوب میرا تمہارے ساتھ وعدہ رہا، میں قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رکھوں گا. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، غرض اس طریقے افادہ استفادہ کا مدار صحبت بارہ، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہر سخن شریف و نادا محرم کردہ رازوں. آمین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یہ محاورہ مشہور ہے. جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا. نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے. تو اس کے اوپر زیادہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ ہم سارے اس بات سے آگاہ ہیں کہ چنگے لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مولا لے بلے آن ہزاراں. تے برے لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگان ہزاراں. جب چھاپا پڑتے ہیں تو جواریے جو ہوتے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، جو وہاں دیکھ کے نظارہ کرے ان کو بھی پکڑے جاتے ہیں. تسی یہ نہ شامل. تو کوئی نیک مجلس ہو جو وہاں روٹی دینے آیا ہو، رحمت ہو رہی ہو، تو وہ بھی بیچارہ وہ کہتے ہیں میں تو ایسے کرسیاں چھڈن آیا سی، ٹینٹ لگانے آیا تھا، کام اس کا بھی بن جاتا. آیا اچھی جگہ پہ ہے نا، غلط جگہ نہیں تھی. اچھا پھر آپ فرماتے ہیں صرف کہنا لکھنا ہی کافی نہیں. کہہ دیا ہم نے، سن لیا، منزلیں طے ہو گئی، کافی نہیں. حضرت خواجہ نقش بند قدس سرہ نے فرمایا ہمارا طریقہ صحبت ہے، مجلس، وقت دینا، جو ہمارے پاس نہیں. صحابہ کرام حضرت خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہی کی بدولت تمام اولیاء امت میں سے افضل ہیں. صحابہ کرام کی فضیلت کا سبب جو ہے، وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ حضور کی اطاعت نہیں ہے، حضور کی اتباع نہیں ہے، حضور کی اطاعت ہے. اطاعت سے بندہ مقرب نہیں ہوتا بلکہ اطاعت سے ہوتا ہے، اور اطاعت ہوتی ہے صحبت مجلس سے.
کہ بلال فرماتے تھے کہ بعض بزرگ جو ہوتے تھے وہ 12 سال شیخ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، کوئی ایسی گھڑی آ جائے عطا ہو جائے 14 پشتوں سے اپنا آپ تو رہا 14 پشتیں جو ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جس کو سلطان العارفین نے بھی فرمایا نا کہ منو لاکھ کروڑا حجا ہو اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں کے کجا ہوں، تو اتنا ڈٹھے منو صبر نہ آوے اور کدے وال بجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا حجا۔ تو اگر اس کو کنڈیوسیولی یا کہا جائے تو صحبت مجلس سارا کچھ 23-24 سال زندگی ایک یہ پال دو پال کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصے والا صاحب ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 یا 2 یا میکسیمم 3 ایسے موقع جو ہیں 24 سالوں میں، مطلب 1 کہہ لیں یا 2 کہہ لیں، چلو منہ بھر کے کہہ لیں تو 3۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار میں راج کی رات گئے، صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ تو ایک جماعت کا موقف ہے کہ حضور نے اللہ کو ایک نظر دیکھا، ایک پوری جماعت کہتی ہے کہ نہیں دیکھا۔ اب مزید میں آگے تشریح میں نہیں جاتا، تو یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ کے کرم اور فضل اور عطا سے ہوتے ہیں۔ جو جس نظروں سے ہم ماں باپ کو دیکھتے رہتے ہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ سے انسان کو ہمیشہ مثبت ہی سوچ رکھنی چاہیے، لیکن محبت کی نظر، وہ محبت آئے اس طرح کی تو پھر وہ نظر بنے نا۔ تو اس طرح کی محبت والدین کے لیے آنا، شیخ کے لیے آنا، استاد کے لیے آنا یا سسر کے لیے آنا، جن کو شریعت نے باپ اور ماں کا درجہ دیا، یعنی یہ میرے کا اپنا موقف ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ جس سے واقعتاً قسمتیں بدل جاتی ہیں، حالات یکسر چینج ہو جاتے ہیں، وہ خاص وہ 24 سالوں میں 1 آدھ دفعہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ قبلہ عالم کی بات میں عرض کروں، فرماتے ہیں کہ میں بڑی مناجات کی، فرمایا 1 سے کام چلاؤ، 9 سیکنڈ۔ تو لہٰذا محبت پیار تو سب سے ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے اذن ہے، کتنا اذن ہے۔ میری آپ کی کوشش ہے نا، مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں پاوے، یہی اس کی ڈیوٹی ہے نا۔ مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا جو صحابہ کی عظمت کا سبب اطاعت نہیں، عطا ہے۔ گو انہوں نے اطاعت بھی کی، اتباع کی بھی کی، سارا کچھ کیا، سمعنا واطعنا کیا، بیعتیں بھی کی، لیکن جب سرکار کی نگاہ محبت ان پہ پڑی اور انہوں نے اس ایمان کی نظر سے حضور کو دیکھا، تو وہ جس درجے پہ چلے گئے سارے، اور کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا، اگرچہ اویس کرنی ہی کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ سرکار نے جبہ بھیجا، ساتھ کہا دعا بھی کرے میری امت کی بخششی، اتنا بڑا مقام، لیکن سرکار کے صحابی دوستوں سے التماس ہے کہ سلامتی ایمان کی دعا کیا کرے۔ اللہ اکبر، ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا، عشق سلامت کوئی، مرشد منو کلمہ پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی۔ پھر آپ آگے دعا لکھتے ہیں، ربنا آتینا من لدنک، اے ہمارے پروردگار عطا فرماؤ اپنی جناب سے رحمتاً، ہمیں رحمت،
وحی لنا من امرنا رشدا، یا اللہ تو اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے کام سے بھلائی ہمارے نصیب کر۔ پھر سوچ لیں، پھر دیکھ لیں کہ بلال فاتح دے پتر یہ اس مالک دے کرم نالے سارا کچھ رب راضی، ادھر سارے لرزاں ترساں بن کے بیٹھے ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے۔ فضل تیرے دا ازلی قطرہ میں تین دے وس نہ ہیں، اکنا ڈٹھا ہاتھ نہ بھی اکنا دے وچ راہیں، یختص برحمتہ ہی من یشاء، جسے میں چاہتا ہوں، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ویکھاں پر او نہ ویکھے تو وہ بات وہ نہیں بنتی۔ میرا ایسا نصیب کتوں میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ ویسے تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس کو وہ کہے یہ میرا بندہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، آن سراپا انتظار تو منتظر۔ رحم علی نے اب اپنی کایا پلٹ لی ہے، جو رکا لے کے آیا اب حالات کچھ بہتر ہیں اور اصلاح کی طرف آتا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کو استقامت بخشے، کیونکہ وہ مکتوب لے کے آیا، پیغام لے کے والسلام، سلامتی یعنی اللہ نے جو اس نے سچی توبہ کی تھی، اب اس توبہ کے اثرات خیر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کے لیے مزید دعا کی اللہ اس سے مزید استقامت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی ضروری بات یا سوال آج کے درس کے حوالے سے ہو؟ آمین، اللہم آمین، ربنا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا خیر الناصرین، یا احکم الحاکمین، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مجیب الدعوات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا امان الخائفین، یا خیر الناصرین، یا خیر الرازقین، یا احکم الحاکمین، یا احکم الحاکمین، یا خیر الناصرین۔ یا رب کریم تیرے عاجز گناہ گار بندے سوالی بن کر تیرے ان پاک بندوں کا ذکر اور تعلیمات تیرے دین کی فہم کے لیے، عمل کا جذبہ لینے کے لیے، تیری بارگاہ سے خیر لینے کے لیے، ان اپنے پاکوں کی نسبت کی دعائیں اور برکتیں لینے کے لیے ہم سب سوالی بن کے بیٹھے۔ مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے تمام گزشتہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ مولا ہمیں اپنے نیک مخلص پاکیزہ بندوں میں شامل فرمائیں۔ سونے جو غلطیاں کوتاہیں بھول کے ہوئیں، جان بوجھ کے ہوئیں، چھپ کے ہوئیں یا علانیہ ہوئیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفرنی وارحمنی من عندک وارحمنی فانک خیر الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ مولا جہاں جہاں ہمارے صاحبان نسبت محبت والے علیہ السلام اہل طلب بیٹھے، مولا جو جو دل میں نیک مرادیں ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرمائیں۔ ہمیں شر نفس، شر شیطان، شر مال، شر دنیا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا جو ساتھی محبت سے شوق سے آتے ہیں، بات سنتے ہیں، پیغام آگے پہنچاتے ہیں، اور جو اس کے انتظام و انشرام اور یہ سارا
ریکارڈنگ کا نظام میں اپنی محبتیں چاہتے وقت صلاحیتیں پیش کرتے ہیں مولا انہیں تو اچھا صلہ عطا فرما سکتا، بہت اچھا صلہ عطا فرمائیں، اور ان کے جذبوں کے صدقے مولا مجھ گناہگار سیاکار پہ بھی رحم فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔